ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریش کو گالی نہ دو، بے شک اس کا عالم اس زمین کو علم سے بھر دے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہاں جس عالم کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہی بات امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی مروی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چچا کے ساتھ مکہ مکرمہ سے یمن تشریف لے گئے، اور جب یمن سے واپس تشریف لائے تو حضرت مسلم بن خالد اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے پڑھتے رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے ان کی مشہور حدیث کی کتاب موطا امام مالک کو 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 12 سال ہوئی تو میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ کو آپ کی حدیث کی کتاب موطا سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھوٹا سمجھ کر مجھ سے فرمایا کہ بیٹا کسی کو تلاش کرو تمہارے پڑھنے کے لیے۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ حضور اگر آپ کو میرا پڑھنا اچھا لگے تو مجھ ہی سے سن لیجئے گا، ورنہ میں کسی کو پڑھنے کے لیے تلاش کروں گا۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں کتاب السیر تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا اسے سنبھال کر رکھ لو اور علم فقہ حاصل کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حسن سلوک کے پیکر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ درزی کو اپنی قمیض سلوانے کے لیے دی۔ درزی نے مذاقاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لیفٹ آستین یعنی بائیں آستین کو تنگ کر دیا اور سیدھی آستین کو بہت زیادہ کھلا کر دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی قمیض وصول کرنے آئے، آپ نے اپنی قمیض کا جب یہ حال دیکھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بائیں آستین تنگ ہونے کی وجہ سے مجھے وضو کرنے میں آسانی اور دائیں آستین کھلی ہونے کی وجہ سے مجھے کتابیں رکھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ خلیفہ وقت کا قاصد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 10,000 درہم آپ کے پاس لے کر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاصد سے فرمایا کہ تم درزی کو سلائی کے پیسے دے دو۔ اس درزی نے قاصد سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ اس قاصد نے بتایا کہ یہ بزرگ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ درزی یہ سن کر آپ کے پیچھے ہو لیا اور آپ کے قدم مبارک چوم کر معذرت کی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے خادم سراج کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1000 دینار دینے کا کہا اور کہا کہ تم ان کا پیچھا کرنا اور دیکھنا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا 1000 دینار لے کر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی طرف چلے اور راستے میں جگہ بہ جگہ آپ نے مٹھی بھر بھر کر وہاں پر دینار لٹائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر کے پاس پہنچے تو آپ کے پاس فقط 1 مٹھی دینار رہ گئے تھے۔ وہ دینار بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو دیے اور فرمایا کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ سراج خادم نے خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اسی وجہ سے آپ کا دل دنیا سے بے رغبت اور آپ کی پیٹھ مضبوط ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف اللہ پر توکل کرنے والے بلکہ حسن و اخلاق کے بھی پیکر تھے، حتیٰ کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی پر یہ لکھا تھا کہ محمد بن ادریس کے لیے اللہ پر اعتماد کرنا ہی کافی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرنے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔